السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ کلاس کے سبق میں آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تک پڑھا تھا۔ پہلا پارہ ہے یہ، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ پہلا پارہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قرآن مجید مکمل کرنے تک۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، سب سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر وا۔ اس سے زیادہ مقدار کریں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا۔ لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ وَلِلَّهِ، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، یہ حروف حلقی میں شامل ہے، لیکن یہ ہا کا وہ مخرج ہے جو حلق کے آخری حصے یعنی کہ سینے سے نکلتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف ہمیشہ ہی موٹا یہ والا پڑھا جاتا ہے، جبکہ کش والا قاف باریک پڑھا جاتا ہے، اور را باریک پڑھیں گے را کے نیچے زیر کی وجہ سے۔ وَالْمَغْرِبُ، وَالْمَغْرِبُ، غین پور پڑھیں گے جیسے قاف، غین، صاد، ضاد، طوا، ضوا، خا، یہ وہ چند حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَالْمَغْرِبُ، را باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ ایک جو بڑی غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے، لفظ کے آخری حرف کو خواہ خواہ لمبا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وَالْمَغْرِبُ، وَالْمَشْرِقُ، استغفر اللہ، اس طرح نہیں پڑھنا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فَأَيْنَمَا، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اسے کھینچ کے نہیں پڑھنا، نرمی سے پڑھنا ہے اور لمبا کیے بغیر پڑھنا ہے۔ فَأَيْنَمَا، الف مدہ، تُوَلُّوا فَثَمَّ، تُوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ، وجہ اللہ، جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا تھا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر تھی، یعنی کہ ہم نے پڑھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، جبکہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وجہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں پر اور باریک کا فرق۔ ان اللہ، ان اللہ، پھر سے لفظ اللہ پر پڑھیں گے، نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون پہ شد ہے۔ واسع علیم، ان اللہ واسع علیم، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیا واسع یا علیم پڑھ لیا تو غلطی ہو جائے گی، واسع سے لفظ غلط ہو جائے گا، اور علیم سے تو معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کو علیم پڑھیں گے تو میں اپنے منہ سے غلط ترجمہ سنا کے گناہ نہیں کمانا چاہتی۔ علیم کا معنی ہے دردناک عذاب والا ہے، ویسے اللہ دردناک عذاب دے بھی سکتا ہے کفار کو، لیکن یہاں پہ اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا ہے نہ کہ دردناک عذاب کا۔ دردناک، علیم دردناک، اور عالم جاننے والا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ واو پہ زبر ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، خا کو بھی پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد سین حروف اخفاء میں سے ہے تو اس لیے یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سبحانہ، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔
ایک اہم چیز، اب ہا یہ تلفظ ہم نے صحیح پڑھ لیا، اکثر لوگ آخر میں جو ہا آتا ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کی تلفظ کی ادائیگی نہیں کرتے، یعنی کہ پڑھ لیتے ہیں سبحانہ، یہ غلط ہے. ہم نے پڑھنا ہے سبحانہ، ہا کی آواز آخر میں آنی چاہیے کیونکہ ہا موجود ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، یہاں پہ جو بڑی 2 غلطیاں کی جاتی ہیں میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ابھی درست کر لیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں بل لاہ، استغفر اللہ، یہ ایک بہت بڑی غلطی بنتی ہے، کفریہ غلطی ہے اس میں. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بل لہ، لام زبر لا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. بل لہ ما فی السماوات. دوسری بڑی غلطی کی جاتی ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ما فی السماواتی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. سین پہ بھی، میم پہ بھی کھڑی زبر ہے اور واو پہ بھی، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ما فی السماواتی والارض، والارض، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. اور زوات کو اس لیے پر پڑھیں گے، زوات تو ہر ہی صورت میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو. ساری صورتوں میں سواد اور اس کے باقی ساتھی جو کہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں پر پڑھے جاتے ہیں. کل لہ قانتون، پھر سے لاہو کی غلطی نہیں کرنی آپ نے، یہ لہو ہے. کل لہ قانتون. یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. بدیع السماوات، ٹھیک ہے، کیا یہ بدیع السماوات؟ پھر سے میں بتاتی ہوں، یہاں پہ بھی 2 بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں. بدیع السماواتی پڑھا جاتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہے بدی، باز برباد دال زیر یا دی، بدیع السماواتی. ٹھیک ہو گیا. والارض، پھر سے را کو پر پڑھیں گے، والارض، اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا، وَإِذَا قَضَى، قاف موٹی پڑھیں گے اور قاف پہ زبر ہے، زوات کی کھڑی زبر مد ان کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، تو تنوین کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. امرا فانما، نون مشدد کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے تو اس کا غنہ پڑھنا ضروری ہے. یقول له کن فیکون، یقول له، یقولو نہیں پڑھنا، یہ واحد کا صیغہ ہے. یقولو اگر کسی نے پڑھ لیا تو وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صیغہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، تو اس لیے یقولو لہو کن فیکون. ہو گیا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وقال الذین، پھر سے قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور للذین، لام نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھنے کی غلطی آپ نے نہیں کرنی. وقال الذین لا يعلمون، لا يعلمون، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. عین کے مخرج کو انہینس کر کے پڑھیں گے. اگر ہم اس کو یعلمون پڑھیں گے تو ہم لفظ کی بڑی غلطی کر لیں گے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یعلمون، یعلمون. لولا یکلمنا اللہ، یکلمنا اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا ہے
اور کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اور اس لفظ کو یا پیش یو کاف زبر لام کل لام زیر لی یو کل لی میم پیش مو یکلمون اللہ، اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں یکلمون اللہ، میم کو لمبا نہیں کرنا، میم کے اوپر زبر ہے۔ او تأتینا آیہ، او تأتینا آیہ، یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اسی لیے تأتینا، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ پہ جب ساکن آئے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہلکا سا، تو ہم نے یہاں پہ تاتینا کے بجائے ہم نے پڑھنا ہے تأتینا، الف مدہ اور مد اس کا خیال رکھنا ہے۔ آیہ، آیہ، ہا کی آواز آخر میں ضرور آنی چاہیے۔ كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك یہ ہے باریک کاف اور یہ بھی باریک کاف ہے اور یہ بھی باریک کاف ہے، ان کو موٹی کرنے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ كذلك یہ ہے موٹا قاف، قال الذين، ان دونوں کے درمیان فرق کو محسوس کریں، كذلك قال الذين من قبلهم، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے تو نون کو آپ نے چھپا کے پڑھنا ہے، چھپے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے، من قبلهم، قبلهم با پہ کلکلا ہو رہا ہے، مثل قولهم، ٹھیک ہے، مثل، اب مثلا کر لیا تو ہم نے لام کے اوپر کھڑی زبر اس کو الف مدہ بنا دیا تو یہ غلطی ہو جائے گی، مثل قولهم موٹا قاف، تشابہت قلوبهم، تشابہت قلوبهم، ہاں پہ دھیان رہے، تشابہت قلوبهم، قد بینا الآیات، قد قاف موٹا اور دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قد قلقلہ میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے قد، یہ ہے جھٹکا، بینا الآیات، پھر سے سنیں، بینا الآیات لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے اور یہ ہمارے پاس واو لین ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ غننے کا قاعدہ ہوگا۔ ایک بڑی غلطی جو عام طور پہ کی جاتی ہے، یو قنون کو یو قنون پڑھا جاتا ہے، یہ واو مدہ ہے تو واو مدہ ہی پڑھا جائے گا، یا پیش واو یو قنون۔ آج کے اتنا سبق کافی ہے، چلیں آپ اس سبق کو قرات سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا
أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم اور ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں رمضان شریف کی برکات کو خوب اچھے طریقے سے لوٹنے کا فائدہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔